اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 33۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ والی کلن، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنا دیے ہیں، موالیہ، وارث، مما، اس میں سے جو، تارا کا، چھوڑ جائیں، الوالدانی، ماں باپ، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، والذین، اور وہ لوگ جن سے، عقدت، بندھ چکا ہے، ایمانکم، تمہارا عہد و پیمان، فآتوہم، تو انہیں دو، نصیبہم، ان کا حصہ، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، شہیدن، مشاہدہ فرمانے والا۔ اس آیت مبارکہ کا ربط آیات کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیت کے اندر حسد سے منع فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال بجا لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ پڑھنے لگے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے وراثت کے حوالے سے ایک اور انتہائی اہم حکم ارشاد فرمایا، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے زمانہ جاہلیت کی، عربوں کی ایک رسم کا خاتمہ فرمایا۔ اہل عرب کی رسم یہ تھی کہ وہ سگے رشتہ داروں کو وراثت نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ آپس میں عہد و پیمان کر لیتے تھے کہ تمہاری وراثت کا میں وارث بن جاؤں گا اور میری وراثت کے تم وارث بن جاؤ گے۔ اس طرح وہ آپس میں عدل بدل کر لیتے وراثتوں کا۔ وراثت کے اندر جس پیمانے پر دھوکہ دہی سے کام لیا جاتا، وہ ایک انتہائی ظالمانہ نظام تھا۔ سگے رشتہ داروں کو، بیٹی کو، بیٹے کو، بیوی کو، اپنی پوری اولاد کو، انتہائی قریبی اور خونی رشتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور عہد و پیمان یہ کر لیے جاتے تھے کہ جو میری وراثت ہے وہ فلاں آدمی کو، جس کے ساتھ دور دراز کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو میری وراثت دے دی جائے گی۔ مرنے والا اپنی وراثت اپنے مرنے سے پہلے کسی کے نام لگا جاتا، اور یوں وہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو وراثت سے الگ کر دیتا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اب آیت کا جملہ دیکھیے گا، آپ کو اس کی بخوبی سمجھ آئے گی، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنا دیے ہیں۔ اللہ پاک بڑا زور دے کر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنا دیے ہیں، کہ جو شخص بھی فوت ہوگا اور جو وہ ترکہ چھوڑے گا، جو وہ جائیداد چھوڑے گا، جو وہ دولت چھوڑے گا، اس کی دولت کیسے کیسے تقسیم ہوگی، اس کے لیے ہم نے مجموعی احکام نازل فرما دیے ہیں۔ مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے ہم نے وارث بنا دیے جو کچھ والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، وارثوں کا تعین ہم نے خود کر دیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ جن سے بندھ چکا ہے تمہارا عہد و پیمان، تو انہیں دو ان کا حصہ۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ جن سے تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے تو انہیں ان کا حصہ دے دو۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ عہد و پیمان کرتا تو ایک زمانے تک 1/6 حصہ دیا جاتا، لیکن بعد میں اسے بھی منسوخ کر دیا گیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے، اپنے فرمان کے ذریعے یہ قید لگا دی کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ اپنی وراثت میں سے وارث بنانے کا وعدہ کر کے گیا ہو تو اسے اپنی وراثت میں سے 1/3 حصہ دینے کا اختیار ہے، لیکن اس اختیار کو بھی وہ ناجائز استعمال نہیں کرے گا۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے کوئی احسان کیا ہو اور وہ اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا ہو، اس نے اس کے ساتھ کوئی بھلا کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو، اور وہ اسے اس نیکی کا صلہ دینا چاہتا ہو اور اس کا وہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہو، تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی وراثت میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے۔ اس سے زائد دینے کا وعدہ کر دیا ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس کی وہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی۔
یعنی وصیت یا تو وہ خود 1/3 کے اندر ہی کرے، اور اگر وہ 1/3 سے زائد وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کی وصیت کینسل ہو جائے گی، کل عدم ہو جائے گی، اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کسی کی وصیت پر عمل قرآن و حدیث کے اندر رہتے ہوئے ہی کیا جا سکتا ہے، قرآن و حدیث سے باہر نکل کر کسی کی وصیت پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے اسی کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ غدر نہ مچانا، دھوکہ دہی سے کام نہ لینا، فریب سے کام نہ لینا۔ اگر تم اپنی سگی اولاد کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے حصہ کسی اور کے نام لگا جاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خود مشاہدہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے۔ آج کی کلاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں پر غور و خوض کرنے، معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔